وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 114 اور 115 آج زیر مطالعہ ہیں، اور 3 موضوعات ہیں سامعین کرام آج کے۔ پہلا یہ ہے کہ نیکی کیا ہے، دوسرا نماز کی حقیقت کیا ہے، تیسرا کیا کوئی نیکی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت جھکنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں آتش دوزخ آ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سن لیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، طرفَیِ النہار، دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیل، اور رات کے ایک حصے میں، اِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک نیکیاں، یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکرین، یہ نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، مومنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور آج جو ہے وہ نماز کا تذکرہ ہے۔ اور نماز ایسا، سامعین کرام، نماز یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تحفہ معراج ہے، اور نماز میں مومن کی معراج ہے۔ میں اور آپ سامعین کرام ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے حقیقت کا ادراک نہیں ہے، یہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتا، اور باطل پہ اس کا بھروسہ ہے۔ باطل کو یہ دیکھ رہا ہے، فانی چیزوں کو یہ دیکھ رہا ہے، اور فانی چیزوں پر ہی اس کا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایسا یعنی کامیابی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ نماز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ نماز جو ہے یہ سب سے اہم، جو بندگی میں سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے سامعین کرام۔ اور نماز صرف یہ ایک عادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل
یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے میں ایک مستقل اس کا ایک کردار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ تو جس طریقے سے دین کا ہر ایک شعبہ جو ہے وہ یعنی اس کے متعلق ہمارا تصور صحیح نہیں ہے، ہر ایک شعبے کے متعلق، دین کے متعلق بھی ہم صحیح تصور نہیں رکھتے، تو بہرحال اس کی تو میں نے بات کی تھی۔ نماز جو ہے سامعین اکرام کیا ہے؟ ایک تو میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو انسان اپنا مقصود حیات بنا لیتا ہے، محبوب حیات بنا لیتا ہے، اور صرف اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ ہی کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی بیان کر دی ہے، آسانی پیدا کر دی ہے کہ تم ایسا کرو کہ اے انسان کہ اب تم میری ملاقات کو چاہتے ہو اور اس کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے کہ انسان کو پھر صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ رکھ دیا ہے طرز زندگی میں، زندگی گزارنے کے طریقے میں، کہ آپ بولیں گے کس طرح، آپ کب ہنسیں گے، کب روئیں گے، کون سی چیز خوش ہونے والی ہے، کون سی چیز خفا کرنے والی ہے، یعنی کن باتوں پہ آپ رنجیدہ ہوں گے یا کن باتوں پہ آپ خوش ہوں گے، اور زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس میں تمام معاملات، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تمام معاملات آ جاتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ تو جب انسان اللہ کو مقصود بنا کے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے چلنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک تحفہ دیتا ہے کہ تم 5 وقت جو ہے تم مجھے چاہتے ہو، تم ایسا کرو کہ 5 وقت میرے پاس آ جایا کرو، 5 وقت میرے پاس آ جایا کرو، مجھ سے بات چیت کر لیا کرو، اور میرے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کو تم تازہ کر لیا کرو، اور میں بھی تمہیں یعنی نماز میں مجھ سے تم بات چیت ہو جائے گی، میں مجھ سے تم، اور تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور تم خوش بھی ہو جاؤ گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو دیکھیں نماز آج ہم پہ بوجھ بن چکی ہے۔ بعض لوگ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی عادتاً پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں خاص طور پہ رمضان میں جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور پھر رمضان کے علاوہ مسجدیں ویسی نہیں رہتی جیسے رمضان میں ہوتی ہیں۔ تو نماز روزے کا اہتمام جو ہے، بس یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے نا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ ہے بس اپنے اپنے کچھ مرضی سے کچھ افعال کر رہا ہے اور دین کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ بہرحال نماز کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ نماز جو ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے محبوب سے ملاقات، محب کی محبوب سے ملاقات، محب کیوں نہ چاہے گا کہ ملاقات ہو، اور مومن کی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری میں گزرتی ہے سامعین کرام، اور بہت جلد اس کی ملاقات ہونے والی بھی ہے انشاءاللہ۔ تو نماز جو ہے یہ معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج ہے، اس میں معراج کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ معراج میں کیا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، اور یہ بھی ملاقات ہے سامعین کرام، یعنی اپنے حساب سے دنیا میں رہتے ہوئے نماز جو ہے رب سے ملاقات ہے، اور جو ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے سامعین کرام،
ان کا ہر عمل جو تھا وہ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نماز کے لیے نا ان کی کسی جنگ میں ان کے پیٹھ میں ایک تیر گھپ گیا. اب پیر گھپ گیا تو اس کو نکالنے میں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ کھینچو گے تو پھر وہ جاتا آسانی سے ہے، پھر نکلتا پھر مشکل سے ہے، تو وہ بڑی تکلیف ہوتی تھی. تیر جب نکالنا چاہتے لوگ تو وہ بڑی تکلیف ہوتی تھی، وہ برداشت نہیں ہوتی تھی. تو کسی نے کہا کہ لوگوں ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت آ لینے دو، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت ہم نکال لیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے وقت نماز میں مصروف ہوئے تو پھر یہ ہے کہ تیر نکال لیا، ان کو خبر تک نہ ہوئی. یہ نماز ہے، یہ معراج ہے سامعین کرام. تو بہرحال اس پہ کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کوشش جب ہی ہوگی جب اللہ ہمارا مقصود بن جائے. نماز میں ہمیں لطف جو ہے اسی وقت آئے گا بات چیت کا، جب اللہ تعالی ہمارا مقصد حیات بن جائے. بہرحال تو نماز جو ہے آپ دیکھیں، میں آپ کو نماز کہہ رہا تھا، نماز جو ہے وہ تحفہ معراج ہے. اور یہ سورت جو ہے یعنی مکی دور کے 8ویں سال کی ہے، اور نماز فرض ہوئی ہے شب معراج کو. یہاں 3 نمازوں کا تذکرہ ہے. بہرحال نماز اس سے پہلے بھی تھی، معراج سے پہلے بھی نماز تھی. اس کا طریقہ کیا تھا؟ بہرحال وہ نہیں تھا جو یہ ہے. اپنے اپنے طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. باقاعدہ طور پہ نماز جو فرض ہوئی ہے 5 وقت کی، وہ وہی 12ویں سال فرض ہوئی ہے. تو بہرحال نماز قائم کرنا، نماز فرض ہے. اقیم الصلاۃ نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے. لیکن اس کا لطف ان لوگوں کو ہی آتا ہے. یہ میں سامعین کرام کہے بغیر نہیں رہ سکتا. نماز کی پابندی اور نماز اقامت صلاۃ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دیدار الہی کے طالب ہوتے ہیں، جو طالبان مولا ہوتے ہیں. نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور نماز میں پھر وہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رب کے سامنے ہوتے ہیں. اور اس کا تذکرہ میں آپ کو سامنے کر بھی چکا ہوں نماز کا. بہرحال یہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کیجئے. نماز قائم کرنے کا آپ کو معلوم ہے کہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں تذکرہ ہے 3 اوقات کا. طرفی النہار، دن کے 2 حصوں میں، صبح اور عصر کی نماز. وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں، اس سے مراد عشاء ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہیں. یہ کلیہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام، اور بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں. نماز کیا ہے؟ یہ نیکی ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ آپ اپنے وقت کو اس میں قربان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ایک نیکی ہے اور ایک زبردست نیکی ہے نماز. ان الحسنات، اب دیکھیں یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہیں. دیکھیں انسان جو ہے کمزور ہے، ہر انسان خطا کار ہے. یعنی ہو سکتا ہے اس سے خطاؤں کا امکان ممکن ہے. یہ نہیں کہ بس انسان خطائیں کرتا رہے، نہیں. خطا کار مطلب یہ ہے کہ اس کی بھول جانا اس کی سرشت میں ہے. تو بعض اوقات یا جذباتی طور پہ، یعنی کسی کے حالات کے دباؤ میں آ کے کچھ بھی یہ کر سکتا ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم برائی کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام جو ہے وہ خطا ہے، وہ برائیاں ہیں. برائی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا. زندگی اگر آپ نے یا ایک ضمنی طور پہ میں بات کہہ دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حیات نہیں ہے تو ساری زندگی اب برائیوں پر مشتمل ہوگی. جو اچھائیاں ہیں وہ بھی برائی میں بدل جائیں گی.
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو نیکی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے حج کر لیے ہیں، یہ کیا ہے، خیراتیں دے دی ہیں، اور وہ ساری جو ہیں برائیوں میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، زندگی کی بنیاد. تو وہ ایک فارسی کا وہ بھی ہے نا کہ خشت اول چو نہد معمار کج، جو پہلی اینٹ معمار نے ٹیڑھی رکھی، اب ساری عمارت اوپر جتنی بھی جائے گی، آسمان تک چلی جائے، وہ ٹیڑھی رہے گی. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس کو جلدی جلدی ہم لوگ محسوس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اس کو مان لیں کہ بنیاد زندگی کی اگر صحیح ہے آپ کی، تو پھر سارے اعمال جو ہیں وہ یعنی وہ صحیح ہو جائیں گے اور وہ نیکیاں شمار ہوں گی. یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو آپ ذرا میں دوبارہ کہتا ہوں. اگر دیکھیں زندگی گزارنے کی نیت، اور یہ اسلام کا عام قاعدہ ہے، انما الاعمال بالنیات، حضور فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، یعنی نیت پہ انحصار ہوتا ہے سارا. سامعین کرام، اگر مثال کے طور پہ، یعنی یہ مضمون ذرا طویل بھی ہے لیکن میں اس کو اختصار سے بیان کرتا ہوں. نماز نیکی ہے، اعلیٰ نیکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اور دکھاوے کے لیے ہو تو پھر یہی نماز شرک بن جاتی ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. تو شرک ہو جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مضمون میں بیان کر بھی چکا ہوں، ابھی میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ نیکی جو ہے، اگر آپ کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح بنیاد کیا ہے؟ زندگی کی بنیاد تقوی الہی پہ. قرآن کی زبان میں الفاظ کر رہا ہوں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم. اس طرح کی کوئی آیت ہے، ہو سکتا ہے میں نے آیت میں تھوڑی سی وہ خطا کی ہو. او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی زندگی کی بنیاد اگر تقوی، جو اپنی زندگی کی بنیاد تقوی الہی پہ رکھتا ہے نا، تو وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اپنی زندگی کی عمارت کی بنیاد کسی ایسے گڑھے کے کنارے رکھتا ہے جو گرنے والا ہے اور پھر گر جاتا ہے آگ میں. تو یہ ایک بنیادی بات ہے سامعین کرام. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ہماری بنیادی نیت زندگی گزارنے کی اگر دنیا ہے، اور اس کی میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی بات کی، اگر دنیا ہے تو پھر سارے نیک کام جو ہیں وہ بھی سیئات میں شمار ہوں گے، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا خلوص جاتا رہا. ابھی ہم پڑھیں گے اسی آیت میں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار یا مخلصین. اگر خلوص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، یہ اختصار کے ساتھ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں. اگر زندگی گزارنے کی نیت خالص اللہ کی رضا کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ جو اللہ چاہے میں اسی طرح زندگی گزاروں گا، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ سارے نیک اعمال جو ہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن اگر آپ کی زندگی کی نیت صحیح ہو گئی، اللہ کی رضا ہو گئی، تقوی ہو گیا، اللہ کی ملاقات اور اس کا دیدار آپ کا مقصد زندگی ٹھہر گیا، یعنی آپ نے زندگی اسی مقصد کے لیے گزارنا چاہیے، اور آخرت کو آپ نے ترجیح دے دی دنیا کی زندگی پہ، تو پھر یہ ہے کہ سارے جو آپ دنیا کے کام کرتے ہیں یہ ساری نیکیاں ہیں. آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ گھرداری کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، آپ بچوں میں مشغول ہیں. ایک عورت جو ہے اپنے بچوں کی پرورش میں مشغول ہے، ان میں محنت کر رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے.
جو کچھ تو یعنی مثال کے طور پہ وہ پوتڑا بھی اپنے بچے کا بدل رہی ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی عبادت ہے سامعین کرام۔ تو یہ تھوڑا سا یہ مضمون جو ہے نا اگر ہم ذہن میں رکھیں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اے انسان، اے مومنو، اگر تمہاری کوئی خطائیں ہیں، اور خطا کا نبی اور پیغمبر کے علاوہ سب سے خطا کا ظہور ممکن ہے، تو اگر کوئی خطائیں ہیں تو یہ تم نیکیاں کرو تو نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ بات ایک نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اس سے ایک یعنی سبق یہ بھی ملتا ہے آیت کے اس حصے سے کہ نصیحت اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے نصیحت ہے، نہ چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے سامنے۔ عام طور پہ تو دیکھا یہ گیا ہے کیونکہ ہماری جو مقصد زندگی ہے وہ اللہ، اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ مستقبل اپنا ہم میں سے اکثر لوگ اپنا مستقبل دنیا ہی میں، بھئی مستقبل میں کیا ہوگا، آپ مستقبل کی فکر کرتے رہتے ہیں اور آپ دنیا ہی کو اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں۔ ایک آدمی کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو میاں بیوی شوہر آپس میں سوچتے رہتے ہیں بھئی ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ جس کی 3-4 بیٹیاں ہیں، وہ بیوی کہتی رہتی ہے بھئی ان کی شادی کیسے کرو گے، کیا کریں گے، سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ بھئی رب کو بھول کے خود ہی ان کی وہ سوچنے لگتے ہیں نا مستقبل کا۔ تو بہرحال یہ ایک سوچ ہے سامعین کرام کہ آپ ظاہر تک محدود ہیں اور ظاہر ہی آپ نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے اور ظاہر ہی پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، ظاہر کی آمد پہ خوش ہو رہے ہیں اور اس کے نقصان پہ آپ خفا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا ہمارا مستقبل نہیں ہے ہرگز۔ ہمارا مستقبل جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی نا، اس وقت ہمارا جو کل ہے مستقبل ہمارا شروع ہو جائے گا۔ جب قبر میں ہم جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں فرشتے آ کے ہم سے سوال و جواب کریں گے اور ہم ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے، وہ ہمارا مستقبل ہے۔ تو یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے سامعین اکرام۔ یہ قرآن بھی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ تو یہ بات جو ہے ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، نصیحت۔ دوسرا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر کا مطلب سامعین کرام کیا ہے؟ وہ بھی جیسے کہ اور معنی جو ہیں اس کی مفہوم جو ہے محدود ہیں ہمارے ذہن میں، تو صبر کا معنی بھی ہمارا محدود ہے۔ صبر ہم اس کو کہتے ہیں کوئی مر گیا، چلو صبر آپ نے کر لیا، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، یہ تعزیت میں کہتے ہیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر، یا آپ کا کوئی اور نقصان ہو گیا تو ہم کہتے ہیں بس یہ اللہ کی رضا ہوگی، صبر کر لیتے ہیں۔ یہ محدود مفہوم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ محدود مفہوم ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ استقامت سے جڑا ہوا ہے سامعین کرام، یہ لفظ جو ہے نا استقامت سے جڑا ہوا ہے، یعنی آپ نے ایک مقصد کو متعین کر لیا اپنے زندگی کے، اور پھر آپ اس مقصد پر ڈٹ گئے، یعنی استقامت آپ نے اختیار کر لیا، اور اس کے راستے میں اگر کوئی ہرڈلز آتی ہیں بظاہر تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے جھیلتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اپنے مقصد پر۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں تمہیں آزماؤں گا اور آپ جو ڈٹے رہے حق پہ،
ان کو بشارت دے دیجیے، بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ایسی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے یعنی آپ حق پہ ڈٹ جائیے، ڈٹے رہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ سامعین کرام بات نوٹ کر لیں، احسان نیکی، نیکی یہ ہے کہ آپ حق کو قبول کر لیں، حق کو مقصود بنا لیں اور پھر حق کے لیے زندگی گزارتے چلے جائیں۔ اب میں نے آپ کو کہا نا سارے کام آپ کے نیکی بن جائیں گے۔ ایک عورت ہے اپنے مطلب گھر والی ہے، وہ اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ ہے، بچے ہیں، بچوں کی کام بھی کر رہی ہے، گھر کو سنبھال رہی ہے، گھر میں صفائیاں کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ اس کو تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہے، میرا مقصود تو اللہ ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیحاں گھما کے آپ کہتی ہیں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اسلام ہمیں ترک دنیا نہیں سکھاتا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل جو عبادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب جو آپ عام لائف گزار رہی ہیں گھر میں، وہ سارے عبادات ہیں، آپ کھانا پکا رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، آپ جگہ صاف کر رہی ہیں، سارے کام عبادت ہیں، رب راضی ہو رہا ہے اس سے۔ شوہر آتا ہے، آپ نے ایک فرمائش کی، جاتے ہوئے فرمائش کی، وہ فرمائش وہ شوہر صاحب بھول گئے مثال کے طور پہ، یا آپ کو انکار کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے، یہ میں نہیں لاؤں گا، نہیں لا سکتا، یہ وہ، تو آپ نے منہ بنا لیا اور پھر شوہر صاحب سے جو ہے آپ نے علیہ صلیح ختم کر دی اور منہ بسور لیا۔ یہ جو ہے نا یہ مطلب آپ اس پہ سوچنا چاہیے اس پہ۔ بہرحال آپ کی کوئی خواہش اگر پوری نہیں بھی ہوتی، آپ کی مرضی پوری نہیں بھی ہوتی، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے، اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو پھر یہ سارا جو ہے وصبر میں آتا ہے، اور پھر یہ نیکیاں ہیں۔ آپ اپنے نفس پر جبر کر کے کوئی یعنی اپنے اخلاق کو مزین کر لیتی ہیں، اچھے اخلاق بنا لیتی ہیں اپنے، تو پھر یہ ہے کہ یہ نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین اکرام اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو نیکی کا اجر یہاں ملے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ ایک بات بنیادی نوٹ کر لیں۔ یہاں تو نیکی کرتے چلے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس میں تو آپ نے بونا ہے، نیکیاں کرتے چلے جانا ہے، اور پھر روز قیامت یا آخرت میں اس کا نتیجہ جو ہے، نتیجے کا دن جو ہے یوم الدین، یوم حساب، وہ دن جو ہے وہ فائدے اور نقصان کا اس دن پتہ چلے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی ظاہر دنیا کی طلبگار نہ بنے کہ میں نیکی کر رہی ہوں، میں نے 1 روٹی دی ہے، مجھے اب 10 روٹیاں ملنی چاہیے، یا میں نے 1 لاکھ دیا ہے، مجھے 10 لاکھ روپے کہیں سے بھی ملنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ذہنیت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دنیا میں اجر کا طالب، اصل میں تو مومن حقیقی اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ کسی صلے کے آپ طلبگار نہ ہوں، نیکی کر کے کسی صلے کے طلبگار نہ ہوں، اور نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو نیکی کی بھی کریں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جائیں اب، اور پھر اس کی قبولیت پہ تھوڑا سا شک بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے نہیں کیا۔ یہ تھوڑا سا ایمان جو ہے بین الخوف والرجا ہوتا ہے، امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا معلوم کل میرے کیا حالات ہوں،
اور میرا جو ہے وہ یہ میں نیکی کر رہی ہوں، کل دنیا اس طریقے سے مجھ پہ پیش آ جائے کہ میرا ایمان ڈگمگا جائے اور میں اس کے شیطان کے پنجے میں آ جاؤں. یہ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے سامعین کرام، اور یہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. بہرحال نیکی اجر ضائع نہیں ہوتا نیکی کا، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن دنیا میں طلبگار نہ بنے نیکی کے اجر، بس نیکیاں کرتے چلی جائیں، زندگی گزارتی چلی جائیں اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرتے ہوئے. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک جو ہے رب کی بندگی کرتے چلے جائیں. بہت جلد زندگی گزر جائے گی، جب آنکھیں بند ہوں گی اور آپ نیند سے جاگ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے نیکیاں کی تھیں کہ برائیاں کی تھیں. بہرحال اب ان آیت کی ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Perform the prayer at the borders of the day and during the approaches of the night. The good deeds take away the bad deeds. This is a reminder for those who remember. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. And be patient. God will not waste the reward of the virtuous. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.